اتنے شیر کے بچے ہو, اتنا دل رکھتے ہو, اتنا دل جگرا ہے تمہارا, اور خود کو کشمیری اور پتہ نہیں تمہاری کتنے دہائیوں کی جھوٹی تاریخ ہے, تو سامنے لاؤ نا, شیر بن کے آؤ. ہم تو تمہارے سامنے بات کر رہے ہیں کہ تم ایجنٹ ہو, را کے ایجنٹ ہو. ہم کہہ رہے ہیں, ہم کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں, تم پٹھو ہو ان کے. دگڑ دل کا گروہ ہے جو صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر آزاد اور غیرت مند کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں. خواجہ مہران کا اور شوکت نواز میر کا مستقبل میں جس طرح سے بنگلہ دیش میں حال ہوا ہے, مجیب الرحمان کی بیٹی کا اور مجیب الرحمان کے پتلے تک جلائے جا رہے ہیں, اس سے بھی بھیانک انجام ہونا ہے ان کا, اس سے بھی برا انجام ہونا ہے ان کا. اور ایک غیرت مند کشمیری بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. یہ چند ٹکوں پہ بکے ہوئے بے غیرت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور میں ان کو بالکل بھی کشمیری نہیں مانتی. نہ تو یہ جو ہے نا زمین کے رہیں گے نہ آسمان کے رہیں گے. ان کی جو لتر پریڈ ہونی ہے, میں کہتی ہوں آج اجازت دے دیں مجھ جیسے بندے کو بھی ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں. السلام علیکم, میں محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. بھارتی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کشمیر کے امن کو, کشمیر کی خوبصورتی کو نقصان پہنچانے کی جو ناکام کوشش کی جا رہی تھی, آخر اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ کیا یہ لوگ واقعی کشمیریوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں, یا پھر دشمن ملک کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان میں آگ لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے؟ ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے, لیکن ان تمام تر چیزوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے ایک کشمیری جس کے حقوق کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آج کی ہماری مہمان ہیں, اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ساجدہ احمد کشمیری صاحبہ. میم بہت شکریہ, آپ قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر آئی. سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی یا بھارتی ایکشن کمیٹی واقعی کشمیریوں کے لیے کام کر رہی ہے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اس ایجنڈے سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. اگر تو دیکھا جائے کہ یہ کشمیر کی مظلوم عوام کے لیے آواز اٹھاتے تو یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے, نہ کہ جہاں سے ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں, جہاں سے ان کو مفادات مل رہے ہیں, ان کے خلاف کبھی بھی نہ کھڑے ہوتے. پاکستانی ہمیشہ پاکستانی افواج اور پاکستانی ایک عام انسان بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے, ان کے ہر دکھ میں, ہر درد میں, ہر غم میں, ان کی آزادی کے لیے. چاہے یہ ملک پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہے یا ایک خود مختار ریاست بنانا چاہے, ہمیشہ پاکستانی افواج نے اور پاکستان نے ان کا ساتھ دیا ہے. لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے حقوق کے لیے, کون سے حقوق مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان سے یہ حقوق مانگ رہے ہیں, جو ان کے دکھ درد میں ان کے ہر زخم کے اوپر مرہم بنتے ہیں, ان سے یہ لوگ حقوق مانگ رہے ہیں. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگوں کو. یہ صرف اور صرف دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں اور دشمن کو خوش کرنا چاہ رہی ہیں. تو پھر یہ جو شوکت نواز میر ہے یا پھر خواجہ مہران ہے, یہ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے تھے, خواجہ مہران دعوے کرتا تھا میں نکلوں گا تو میرے ساتھ 40 لاکھ لوگ نکلیں گے, لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو چند ہزار بھی نہیں ہیں. یہ خواجہ مہران جس کو میں مطلب خواجہ تو نہیں ہے, یہ تو بدنام کر رہا ہے خواجوں کو, خواجہ سرا ہے یہ, اس کو شرم آنی چاہیے. کس کے ایجنڈے پہ یہ بات کر رہا ہے؟ 44 لاکھ لوگوں کو کہہ رہا ہے, 5-7 ہزار لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. باقی کدھر گئی ہیں؟ باقی کہاں گئی ہیں؟ جھوٹ باتیں کرنی اتنی بڑی اور بتانا خود کو بہت بڑا یدھا, اور اوقات تمہاری کیا ہے؟ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. چند روپے پہ, چند ٹکوں پہ بکے ہوئے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں, جو کہ باہر کی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف دشمن کو خوش کر رہی ہیں, یہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اور یہ ان کی کامیابی بالکل بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک عام کشمیری وہ تنگ ہے, وہ اپنی آزادی چاہتا ہے اور وہ اپنے خیر خواہ کے ساتھ ہے. ہم بھی محمد علی گیلانی صاحب کے پیروکار ہیں, انہی کے ساتھ چلنے والے ہیں, اور پورا کشمیر ان کے ایجنڈے پہ ہے کہ شہرگ ہے ملک پاکستان کی کشمیر, اور کشمیر ملک پاکستان کا ہے اور ملک پاکستان کشمیر کا ہے. ایک عام شہری اور ایک عام بندے کی جو بات ہے, ملک پاکستان کے ایک آدمی کی جو بات ہے, وہی کی وہی, وہ فرد واحد کی, وہاں بھی کشمیر کی بھی یہی بات ہے. یہ چند بکاؤ ٹولہ ہے, یہ دگڑ دل لوگ ہیں, یہ دگڑ دل کا گروہ ہے جو صرف اور صرف چند ٹکوں کی خاطر آزاد اور غیرت مند کشمیریوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کشمیر ہمارے ساتھ ہے, سارے کشمیری جو ہے
وہ ہمارے ساتھ ہے, تو کیا کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں کہ 44 لاکھ افراد کی بات کر کے کتنے لوگ ان کے جلسوں میں ہوتے ہیں. ایک آدھا کوئی ان کی پلانٹڈ جلسہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہوا ہو, ہمیں نہیں پتا, بٹ جو نظر آ رہا ہے کیمرے کی آج تو سوشل میڈیا اتنا آزاد ہے, بالکل ایسے الحمدللہ سوشل میڈیا کی روح سے ہر چیز اب سامنے آ جاتی ہے. وہ دور اور تھا, اس دور میں ہم کہہ سکتے تھے کہ جی ہاں ہمیں جو ہے ہم غافل تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب ذرا سا بھی کچھ کرتے ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. کیمرہ مینس کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں آج خود کفیل ہے, ہر بندہ کیمرہ مین بنا ہوا ہے. 2 منٹ میں سب واضح ہو جاتا ہے. انہوں نے جو پریپوگنڈا کرنے کے لیے جو ڈھکوسلے اور جھوٹی حرکتیں کی ہوئی ہیں, وہ ساری ڈرامے بازیاں ان کی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور ایک غیرت مند کشمیری بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. یہ چند ٹکوں پہ بکے ہوئے بے غیرت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور میں ان کو بالکل بھی کشمیری نہیں مانتی. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ 12 نشستوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ انہیں ختم کیا جائے جو مہاجرین کی ہے. یہ کیوں مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں انہیں ختم کروانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ ان 12 نشستوں کا کوئی آلٹرنیٹ اگر دے سکتے ہیں, جو کہ ان کی ہمیشہ میٹنگز میں اور ان کے ساتھ جب بھی معاہدہ طے پانے پہ آیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ان مذاکرات میں اس کا آلٹرنیٹ بہت اچھا دے دیتے ہیں, تو یہ دیکھیں کہ صرف کشمیر میں نہیں پورے پاکستان میں یہ ہے کہ مہاجرین کے لیے مقرر ہے نشستیں. اگر ان کے پاس اچھا آلٹرنیٹ ہے یہ دے دیں, اس آلٹرنیٹ کے مطابق جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن وہ آلٹرنیٹ ہونا کشمیریوں کے مفادات میں چاہیے, نہ کہ ان کے خلاف. اگر ان کے خلاف ہے تو ایسا کوئی بھی ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا. اور یہ ہمیشہ اس مذاکرات سے بھاگتے ہیں, بھاگ گئے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے. میں نے بتایا ہے نا, یہ بھیگی بلیاں ہیں, 4 ٹکوں پہ روبوٹ کا ان کو جو ہے کردار ادا کیا جا رہا ہے. یہ روبوٹ ہیں, پیچھے سے تانے بانے کہیں اور سے ہلائے جاتے ہیں. یہ کٹ پتلیاں ہیں جو صرف ناچ تماشا کر کے شور ڈال کے, ان کے پاس کوئی بھی, میں کہتی ہوں مستقل مزاجی نہیں ہے, کوئی بھی ان کے پاس سالڈ پروف نہیں ہے, ان کے پاس سالڈ بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات بھی کی جائے. یہ صرف شور اور تماشا کرنے والے لوگ ہیں, اور شور اور تماشا ہمیشہ وہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, دھوکہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے, جھوٹ ہمیشہ خوبصورتی سے بولا جاتا ہے, اور شور وہی ہوتا ہے وہی برتن کھڑکتا ہے جس کے اندر وزن نہیں ہوتا. شور وہی کرتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے, کوئی پاور نہیں ہوتی ہے. یہ کس کا امن خراب کر رہے ہیں؟ کون سے تجاوزات پہ جا کے یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ ظاہر یہ کہ وہی کشمیر ہے, وہی تمہارا اپنا گھر ہے. پہلے وہ لوگ اتنی جو ہے ایسی حالات میں تھے اور سکون کا سانس لے رہے ہیں ملک پاکستان کے ساتھ مل کے, تم لوگ ان کو بھی سکون سے اور چین سے اپنے ہی لوگ نہیں رہنے دے رہے. اچھا, وہاں پر جو پولیس موجود تھی کیا وہ کشمیری نہیں تھے؟ ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا, وہاں پر جو زیر علاج لوگ موجود تھے, جو مریض موجود تھے, وہ پنجاب سے تو علاج کروانے کسی نے یہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کہ 86% سی ایم ایچ میں 86% عام کشمیری کا علاج ہوتا ہے. 18% ہوگا یا 19% کہہ دیتے ہیں کہ صرف آرمی کے لوگ آتے ہوں گے. جن شہریوں پہ تشدد کیا جا رہا تھا وہ عام کشمیری تھے. جس ڈاکٹر کو مارا گیا وہ عام کشمیری تھا. جس پولیس والے کی آنتیں نکال کے اس کو اتنا اس کی بے حرمتی کی گئی, اس کی لاش کی, ڈیڈ باڈی کی, اس کو اتنا جو ہے سارے لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے تماشا بنایا گیا. کیا ہم مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. جانوروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو جو ہے, اور انسانیت میں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی کشمیری تھا, وہ پولیس والا بھی کشمیری تھا. کون سا یہاں سے ملک پاکستان سے یا اسلام آباد سے لوگ گئے ہوئے جموں آزاد کشمیر میں جا کے وہاں جو ہے علاج کروا رہے ہیں؟ اس سی ایم ایچ میں بھی آپ کے ہی اپنے کشمیری تھے جن کو آپ نے عبرتناک جان بوجھ کے عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. یہ تم لوگ ایسا انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں. یہ لوگ, یہ گروہ, دگڑ درد گروہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. ابھی ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہوگی, ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, وہاں پہ یہ جو بھارتی ایکشن کمیٹی ہے ان کا ایک بندہ موجود ہے, کارکن موجود ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ گن کے ساتھ پراپر ٹارگٹ لگاتا ہے, اس کے بعد پھر فائر کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ مہران کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوتا ہے, ڈرونز برآمد ہوتے ہیں, لیپ ٹاپ برآمد ہوتے ہیں.
کیا یہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے ہوئے تھے؟ یہ بالکل بھی پرامن احتجاج کے لیے نہیں ہے. ان کا ڈے فرسٹ پالیسی یہی ہے کہ یہ کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ دشمن کے ایجنڈے پہ کھڑے ہو کے ان کو خوش کر رہے ہیں. وہاں سے جو پالیسی آتی ہے وہی بتائی جاتی ہے. آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ کے گھر سے پھر لیپ ٹاپ کہاں سے نکلے ہیں؟ اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر آپ ایک پرامن، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں پرامن احتجاج ہونا چاہیے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ بیٹھ کے اس کا اظہار کریں. احتجاج بہت سارے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ خود دہشت گرد ہیں، خود آپ امن خراب کر رہے ہیں ایک عام کشمیری کا. آپ تجاوزات کو جا کے توڑ پھوڑ کر رہی ہیں. عام کشمیری جو ہیں ان کی عام عوام کی زندگیوں کو تنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ماحول خراب کر رہی ہیں، انتشاری ماحول بنا رہی ہیں. تو آپ کہاں سے اپنی ڈیمانڈز منوانے آئے ہیں؟ آپ تو کسی اور ایجنڈے پہ ہیں. اپنا کھل کے بات کریں نا، کھل کے واضح بات کریں. اگر اتنے شیر کے بچے ہو، اتنا دل رکھتے ہو، اتنا دل جگرا ہے تمہارا، اور خود کو کشمیری اور پتہ نہیں تمہاری کتنے دہائیوں کی جھوٹی تاریخ ہے، تو سامنے لاؤ نا، شیر بن کے آؤ. ہم تو تمہارے سامنے بات کر رہے ہیں کہ تم ایجنٹ ہو، را کے ایجنٹ ہو. ہم کہہ رہے ہیں، ہم کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں تم پٹھو ہو ان کے، تم انہی کے پیسوں پہ بکنے والے ہو. تو ہم تو کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں تیرے شیر اور مرد کے بچے ہو، تو سامنے آؤ نا، کھل کے بات کرو کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ تم 4 لوگوں کو، جو ان 4 لوگوں نے بھاگ جانا ہے، یہ خواجہ مہران ہو یا اس کا یہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان دگڑ دل گروپ میں بھاگ جانا ہے. یہ صرف اور صرف ایک عام کشمیری کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کی کاز کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو ویزے لینے ہیں، انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے نہیں ساتھ دینا. جب ان کے باپوں نے ان کو بلانا ہے وہاں، انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، کس نے جانا ہے؟ ایک عام کشمیری نے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ان کے 150 ارکان جو تھے ان کے نام 4 شیڈول میں شامل کر دیے گئے ہیں. باقی بھی تمام 1200 کے قریب جو مقدمات ہیں وہ ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں. اس پارٹی کا، یہ شوکت نواز میر کا، خواجہ مہران کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ؟ خواجہ مہران کا اور شوکت نواز میر کا مستقبل میں جس طرح سے بنگلہ دیش میں حال ہوا ہے، مجیب الرحمان کی بیٹی کا اور مجیب الرحمان کے پتلے تک جلائے جا رہے ہیں، اس سے بھی بھیانک انجام ہونا ہے ان کا، اس سے بھی برا انجام ہونا ہے ان کا. ان کو جگہ نہیں ملنی، اور ایک غیرت مند کشمیریوں نے ان کا حشر نشر بگاڑ دینا ہے. یہ وہ غیرت مند کشمیری احترام کرتے ہیں قانون کا، غیرت مند کشمیری، ورنہ اب تک وہ ان کو اجازت مل جائے وہ ان کے بخے ادھیڑ کے رکھ دیں. ان کا انجام جتنے بھی وقت کے فرعون آئے ہیں ان سے بھی بھیانک ہونا ہے. میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ان کے فراڈ، ان کے جھوٹی مکتی بانی جیسے یہ یونیفارم لٹکا کے جھوٹے پریپوگنڈے کر کے اپنی جھوٹی لاشیں دکھا کے، جھوٹے حملے دکھا کے یہ بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ عام شہری وکٹم ہے اور وہ آئی وٹنس ہے. وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پریپوگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کو زمین نے بھی جگہ نہیں دینی. نہ تو یہ جو ہے نا زمین کے رہیں گے نہ آسمان کے رہیں گے. ان کی جو لتر پریڈ ہونی ہے، میں کہتی ہوں آج اجازت دے دیں مجھ جیسے بندے کو بھی، ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں. میڈم بہت شکریہ، آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئی. ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا کشمیر سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کشمیر سے، کشمیری عوام کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ بھارت کے اور را کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کشمیر کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے مئی 2025 میں ہماری افواج پاکستان نے ان کے جو آقا ہے جہاں سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں، جہاں سے ان کی جو لگامیں ہیں وہ کنٹرول کی جاتی ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا. اور جو بھی پاکستان کے امن کو، چاہے پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا، اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.